بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کے غیور مسلمانوں، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا خلق الانسان من نطفہ، کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر دیکھو وہ کیسا جھگڑالو ہو گیا، بڑا جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔ کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کہا کہ دو چیزیں ہم تم کو مکلف بنا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ انسان اور جنات، جس کو فرمایا وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہرحال یہاں دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، اور یہ دیکھو کیسا جھگڑالو بن گیا کہ انسان کے اندر میں جاتے نا، میں ذرا سی طاقت آ جائے میں بن گیا، ذرا سا مال آ جائے تو میں اندر آ گئی، ذرا سا اس کے پاس عہدہ آ جائے تو میں اس کے اندر داخل ہو گئی، میں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں، میری بات مانی جائے۔ یہ انسان کے اندر ایک فطرت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ایک دن عجیب سوال کیا، اور وہ سوال یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اے عزرائیل، تم مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر کیے گئے ہو، تم مخلوق کی جان نکالتے ہو، کبھی تمہیں کسی پر ترس نہیں آیا، کبھی تمہیں کسی پر رحم نہیں آیا؟ اگر کسی پر رحم آیا وہ کون ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے اوپر تمہیں رحم آ گیا ہو؟ عزرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین، ترس تو مجھے ہر جاندار پر آتا ہے، جب میں اس کی جان نکالنے کے لیے جاتا ہوں مجھے اس کے اوپر ترس آتا ہے، میں اس پر غم کھاتا ہوں، لیکن آپ کا حکم نہ ٹوٹ جائے اس لیے میں خود لرز جاتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے جس بندے کا حکم ہوا ہے اس کی روح قبض کرنی ہی کرنی ہے، یہ آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم میرے سر پر ہے۔ اللہ رب العزت جو آپ نے مجھے حکم دیا اس کی تعمیل کرنی ہی کرنی ہے، اس لیے میں آپ کے حکم کو بجا لاتا ہوں۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے نکلا، جب آپ نے مجھے اس کی روح قبض کرنے کے لیے حکم دیا تو میری روح بھی کانپ اٹھی، میرا جسم بھی کانپ اٹھا، میرے دل کے اندر قلق پیدا ہوا۔ اب جب بھی میں اس کو یاد کرتا ہوں تو میرے دل کے اندر درد محسوس ہوتا ہے، اکثر میں اس واقعے کو بھول نہیں پا رہا ہوں۔ اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ کوئی مسافر مل کر کے جہاز پر سفر کر رہے تھے، مسافر مل کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے وہ جہاز بھنور کی نظر ہوا، سمندر کے اندر بھونچال آیا، سمندر نے لہریں ماری، جہاز لہر کے اندر پھنس گیا۔ جب جہاز لہر میں غوطے کھا رہا تھا، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر کترا رہے تھے، جہاز ڈوب رہا تھا۔
وہ جہاز سمندر میں غرق ہو رہا تھا، اسی اسنا میں نے دیکھا جہاز کا ایک ٹوٹا ہوا تختہ ہے، ٹوٹے ہوئے تختے کے اوپر ایک عورت ہے جس کے پیٹ میں حمل ہے، حملدار عورت ہے، ابھی اس کو درد ذیل شروع ہو رہا ہے، ابھی اس کو بچہ ہونے کا درد ہو رہا ہے، وہ ایک تختے پر لیٹی ہے، کوئی پرسان حال نہیں میرے مولا۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اس نظریے کو اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ ماں اپنے اس بچے کو جنم دینے کے لیے تڑپ رہی ہے، ادھر کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، ادھر وہ اس سے نکل کر کے ایک تختہ اس کے ہاتھ لگا، اس کے اوپر وہ لیٹی ہوئی ہے تاکہ بچے کو وہ دنیا کے اندر آنے کے لیے پیدا کرے، تاکہ رحم سے بچہ باہر آئے۔ درد ذیل شروع ہے، کوئی دایا نہیں ہے، کوئی پرسان آل نہیں ہے۔ اس وقت میں اے الہ العالمین اس کے یہاں ایک ننھا سا پیارا سا بچہ پیدا ہوا، مجھے خوشی ہوئی چلو اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن اگلے ہی پل اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، اگلے ہی پل آپ کا حکم نازل ہو گیا، عزرائیل اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ اگلے ہی پل آپ کا حکم آ گیا، عزرائیل اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ الہ العالمین میرے دل کے اندر بڑا درد ہوا، میرے دل کے اندر بڑا قلق ہوا، میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ واقعہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا آخر اس بچے کا، کیسے غرق ہوا ہوگا، اس ننھے سی جان کا کیا مطلب، ابھی تو دنیا میں آیا ہے، ابھی اس کی ماں رخصت ہو چلی، کوئی پرسان حال نہیں۔ آگے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عزرائیل جانتے ہو وہ کون ہے؟ تم نے جانا کہ وہ بچہ آگے چل کے زندہ رہا، یہ کیا ہوا؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، الہ العالمین میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے جو آپ نے مجھے بتایا، آپ عالم الغیب ہیں، آپ عالم بذات الصدور ہیں، آپ ہر چیز کے جاننے والے، آپ ہی غیبوں کو جاننے والے، آپ ہی غیبوں کو چھپانے والے، آپ ہی عالم بذات الصدور، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں بتایا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے اسرائیل جب اس کی ماں اس سے الگ ہو گئی، جب اس کی ماں اس سے رخصت ہو گئی یعنی انتقال کر گئی، اس بچے نے جو اس تخت کے اوپر لیٹا ہوا تھا وہ بھی تیر کے چل رہا تھا، ہم نے حکم دیا موجوں کو، پانی جو موجیں مار رہا تھا ہم نے موج کو حکم دیا، اے موجو اس کو دھیرے سے آرام سے ایک کنارے پر لے جا کر اتار دو۔ موجوں کو حکم ہوا، پانی کو حکم ہوا، پانی نے اس بچے کو صحیح سلامت کنارے پر جا اتارا۔ جب وہ بچہ اس کنارے پر جا کر کے ٹھہرا، وہاں کے پیڑ پودے، وہاں کے جو اجزاء جہاں چھوٹے چھوٹے سے گھاس پودے، اللہ رب العزت فرماتا ہم نے ان کو حکم دیا اس بچے کے نیچے پھولوں کی سیج بچھا دو، اس بچے کے نیچے پھولوں کا گدا بچھا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو زخم آ جائے۔ پھر آگے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہم نے سمندر کے جانوروں سے بچایا، ہم نے اسے جنگلوں کے جانوروں سے بچایا، ہم نے جنگلوں کے جو پیڑ پودے بڑے بڑے درخت پھلدار درخت تھے ان کو حکم دیا، وہ درخت آپس میں آ کر نیچے جھکتے، اس کے منہ میں اپنا رس ٹپکاتے جس سے اس کو خوراک حاصل ہونے لگی، جس سے اس کو رزق ملنے لگا۔ ہم نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا جب چلے تو اس بچے کے اوپر ذرا آہستہ چلنا، اس بچے کو ذرا ٹھنڈی ہوا لگنا، اس بچے کو بالکل نرم و نازک لہجے میں پالنا۔ چنانچہ ہم نے سورج کو حکم دیا اپنی کرنیں جب اس طرف لے کر آئے اس بچے کے اوپر بالکل ہلکی سی کرنیں ڈالنا، یعنی ہر طریقے سے ہم نے اس بچے کی حفاظت کی۔ اور پھر ہم نے جب اس کا دودھ کا انتظام کیا، جنگل سے ایک شیرنی آئی، ہم نے اس کو حکم دیا کہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ شیرنی جنگل سے آتی ہے، اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس بچے کی پرورش شیرنی کر رہی ہے۔ ایک شیرنی جس کا مادہ یہ ہے کہ وہ انسان کو کھا جاتی ہے، وہ ایک درندہ ہے، وہ ایک وحشی جانور ہے، لیکن رب کا حکم سنا تو آ گئی دودھ پلانے کے لیے۔
پھر آگے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آپ جانتے بھی ہو جب شیرنی اس کی محافظ ہو گئی، جنگل کا کوئی درندہ، جنگل کا کوئی بھیڑیا، جنگل کا کوئی جانور اس بچے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ شیرنی روزانہ آتی، اس کو دودھ پلاتی، یہاں تک کہ وہ کچھ بڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک روز کہیں سے ایک بادشاہ چلا آیا جو شکار کھیلتے کھیلتے اس وقت اس جنگل میں داخل ہو گیا۔ جب وہ اس جنگل میں داخل ہوتا ہے، اس نے اس ننھے سے بچے کو دیکھا، اس نے پیارے سے معصوم سے بچے کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہنے لگا ہائے کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بچہ خدا نے مجھے دیا ہے، یہ بچہ میرے ماں باپ نے مجھے دیا ہے، اس لیے میں اس کو لے جاتا ہوں، پال پوس کر کے اس کو بڑا کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اے اسرائیل تم جانتے بھی ہو اس کے بعد اس بادشاہ نے اس بچے کی پرورش کیسے کی، اس کے نیچے بڑے بڑے گدے بچھائے، اسے محلوں کے اندر داخل کیا، اس کے لیے دایا کا انتظام کیا، اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا، ہر چیز اس کے لیے مہیا فرما دی۔ یہاں تک کہ اسرائیل ہم نے اس بچے کے سر میں درد بھی نہ ہونے دیا، ہم نے اس بچے کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھنے دیا، ہم نے اس بچے کی اس انداز سے پرورش کی۔ لیکن اے اسرائیل تم جانتے بھی ہو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کا باپ یعنی جو مصنوعی باپ بنا تھا، جو وہ بادشاہ تھا، بیمار ہوا اور اسی اثنا میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی اثنا میں وہ باپ انتقال کر گیا، بچہ چونکہ جوان ہو چکا تھا، وہ بچہ اب بڑا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بادشاہی کا اشتہار دے دیا، وہ لوگوں کا بادشاہ بن گیا۔ چنانچہ جب بہت سارا مال و متاع اس کے ہاتھ آیا وہ عیاش ہو گیا، وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا، وہ تو خدا بن بیٹھا، اس نے اپنی مورتی بنوائی، اس نے اپنی ہمشکل کی مورت پتھر کی بنوائی، لوگوں کو حکم دیا او لوگوں اس کو پوجا کرو، او لوگوں اس کی طرف سجدہ کرو۔ کیوں؟ اس نے دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی رب ہوں، تم میرے سجدے کرو، تم میرے سامنے مانگو، تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ جو لوگ اس سے مانگتے تھے ان کو عطا کرتا تھا، جو اس سے نہیں مانگتے تھے ان کو پر ظلم و جبریت کرتا تھا، ظلم و جبریت کے پہاڑ توڑتا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا دیتا، کسی کو پھانسی دیتا، کسی کو چومیخا کرتا، دیوار میں گاڑ کر کے کیلوں سے ٹھوک کر کے اسے وہیں پڑا رہنے دیتا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اے اسرائیل اس نے لوگوں پر اتنا بڑا ظلم و زیادتی کی، اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کر کے اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا۔ ہم نے اس بچے کی پرورش کیا کی، وہ تو ہمارا شریک بن بیٹھا۔ اے اسرائیل اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اے اسرائیل میں نے اس کے پاس اپنے پیارے حبیب اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جاتے ہیں اور نمرود کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ بجائے اس کے اور شرکس ہو گیا اور اس نے دہکتی ہوئی آگ جلائی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ میں پھینک دیا۔ کہ جب دولت پاس آتی ہے، جب دولت قریب آتی ہے، جب دولت نادان کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے، پھر وہ اس کو ایسے ہی عیاشی میں مکاری میں اڑایا کرتا ہے۔ آج بھی ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، جن کو اللہ نے دولت دی، جن کو اللہ نے عزت دی، جن کو اللہ نے شہرت دی، وہ نام و نمود کی خاطر، وہ دکھلاوے کی خاطر ہر چیز میں خرچ کرتے ہیں اور ان کا بدلہ وہ دنیا والوں سے چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ رب العزت یوں ہی تو ارشاد فرما رہا ہے او میرے بندو تم جاتے کدھر ہو، میں ادھر ہوں، میری طرف آؤ۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا جب نمازی نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیتا ہے گویا اس نے پوری دنیا پیچھے پھینک دی۔ اب وہ نماز کے اندر کھڑا ہے، چنانچہ روایت کے اندر یہ آتا ہے وہ نماز میں کھڑا کھڑا جب اس کی آنکھیں ادھر کدھر ہونے لگتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے او میرے بندے میں تیرے سامنے موجود ہوں۔
تو مجھے کیوں نہیں دیکھتا؟ کیا مجھ سے بھی حسین کوئی تجھے نظر آ گیا؟ کیا مجھ سے بھی اچھا تجھے کوئی نظر آ گیا؟ میں تیرے سامنے موجود ہوں، اور میرے بندے ادھر آ، ہمیں نہ چھوڑ۔ اللہ فرما رہا ہے ہمیں چھوڑنے والا فلاح کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔